السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کا بھائی مبارک راہی۔ ساتھیو، راہی انفارمیٹی یوٹیوب چینل پر آپ سبھی ساتھیوں کا پرزور استقبال ہے، خیر مقدم ہے، ویلکم ہے، سواگت ہے۔ ساتھیو، یہ آج ہمارا 8واں کلاس ہے جونیئر لیکچر والوں کے لیے، اور اسی طریقے سے ادر ایگزام کے لیے اردو ادب جس کا بھی سلیبس ہو ان سبھی ایگزامات کے لیے۔ آئیے آج کے کلاس میں ہم بہت کچھ ڈسکس کرنے والے ہیں اور بہت کچھ ہم پڑھنے بھی والے ہیں۔ میں امید کروں گا آپ سبھی ساتھی جلدی سے جڑ جائیں اور ان کو لائک اور شیئر کریں اور اپنے ساتھیوں تک جو ہے کہ اس بات کو پہنچائیں کہ کلاس شروع ہو چکی ہے، تاکہ وہ بھی جڑ کر کے اپنے وقت مقررہ پر کلاس کر لیں۔ اس طریقے سے آپ کے جتنے بھی ساتھی دوست احباب ہوں ان تک بھی یہ باتیں پہنچنی چاہیے کہ اگر آپ کو اردو سے کسی بھی کمپٹیٹو ایگزامینیشن کی تیاری کرنی ہے تو آپ کے لیے یہ چینل بہت ہی اہم ہے، یہ جگہ بہت ہی خاص ہے، اور یہاں پر آپ کی ہر ایک امتحان کی تیاری اچھے طریقے سے ہوتی ہے۔ آئیے ساتھیوں شروع کریں گے۔ تلنگانہ اسٹیٹ کے سیٹ والے ہو یا جونیئر لیکچر والے ہو یا کسی بھی اسٹیٹ کا ٹی جی ٹی پی جی ٹی کرنے والے ہو یا DSSB دلی گورنمنٹ والے ہو یا پھر آل اوور انڈیا میں UCG نیٹ GRF کا ایگزام دینے والے ہو یا پھر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے جو لوگ ریگولر موڈ پہ یا ڈسٹینس موڈ پہ BEd کرنے والے ہو اور BEd کا انٹرنس نکالنے والے ہو، ان سبھی کے لیے ساتھیوں یہ کلاس خاص ہونے والی ہے۔ اور میں آپ سے کہہ دوں سبھی اسٹیٹ کا ٹیٹ ایگزام جو ہوتا ہے وہ ٹیٹ ایگزام کے لیے کلاسز خاص ہیں۔ آج ساتھی ہم شروع کرتے ہیں۔ آج ہم کیا پڑھیں گے؟ مکمل غزلیات پڑھیں گے۔ خدائے سخن میر تقی میر کو پڑھیں گے، اور یاد رکھیے گا جو میں پڑھا دوں یا جو آپ یہاں سے پڑھ لیں آپ کے ایگزام میں یہیں سے ہی آنا ہے، اس سے باہر کے نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اردو کے مکمل غزلیات ہم لوگ پڑھنے والے ہیں اکارڈنگ ٹو سلیبس۔ 100% ساتھیوں کامیابی کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور یہ نمبر آپ کے پاس ہونا چاہیے پیڈ ممبر بننے کے لیے، نوٹس حاصل کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے ساتھیوں ہم پڑھیں گے خدائے سخن میر تقی میر۔ کیا پڑھیں گے؟ خدائے سخن میر تقی میر۔ ایک چیز آپ کو یہاں معلوم ہو گیا، خدائے سخن میر تقی میر کی کیا ہے؟ القابات ہیں، خطابات ہیں۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں میر کا نام کیا ہے؟ محمد تقی، اور تخلص کیا تھا؟ میر تھا۔ میر تقی میر کا اصل نام کیا ہے؟ محمد تقی۔ میر تقی میر کا اصل نام کیا ہے؟ محمد تقی۔ تخلص ان کا کیا ہے؟ تخلص پوچھا جائے تو ان کا تخلص ہے میر۔ کیا ہے وہ؟ تخلص میر ہے، نام اس کا کیا ہے؟ تقی ہے۔ چلیے، میر تقی میر 1135-36 مطابق 1722-23 اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئے۔ سب سے پہلی بات یہ معلوم ہو گیا آپ کو میر تقی میر کا اصل نام محمد تقی ہے، تخلص ان کا کیا ہے ساتھیوں؟ میر ہے۔ اب بات ہوتی ہے پیدا کب ہوئے ہیں ساتھیوں؟ یہ پیدا ہوئے ہیں 1135 ہجری یا پھر 1136 ہجری۔ 1135 ہجری یا پھر 1136 ہجری میں یہ پیدا ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ بات کر لیتے ہیں عیسوی کے حساب سے تو آپ کو یہاں دیکھنا پڑے گا 1722 مطابق آپ کو 23 یہ اکبر آباد یہاں پر یہ پیدا ہوئے ہیں۔ دو چیزیں آپ کو دھیان میں رکھنی ہے کہ جن کی پیدائش کیا ہے؟ 1135 ہجری ہے، اور عیسوی پوچھ لیا جائے تو 1722 ان کی عیسوی ہے،
اور جگہ اکبر آباد الہ آباد میں یہ پیدا ہوئے ہیں. یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. چلیے اگلا جو اسٹار لائن ہے وہ یہ ہے کہ میر کا انتقال 20 سپٹمبر 1923 میں اور یہ لکھنؤ میں ہوا ہے اور وہیں ان کے مقبرہ بھی ہیں, وہیں یہ مدفون بھی ہیں. میر کے والد کے بارے میں سوال آتا ہے تو محمد متقی. میر کا جو نام ہے وہ تقی, میر کا نام تقی اور میر کے والد کا نام متقی ہے. لوگ علی متقی کہہ کے پکارتے تھے. ان کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب میر صرف کتنے سال کے تھے؟ 11 سال کے تھے. میر کے 2 بھائی تھے. ایک بھائی کا نام محمد حسن جو سوتیلے تھے اور یہ میر سے بڑے تھے. دوسرے کا نام تھا محمد رضی جو سگے تھے اور یہ میر سے چھوٹے تھے. یہ کچھ ان کے سوانح حیات ہیں جو آپ کے لیے اہمیت رکھتا ہے آپ کے اگزام کے لیے. میر کے استاد سوتیلے بھائی کے ماموں جو تھے وہ خان آرزو تھے. یہ اگزام میں UCG کا جو اگزام ہوا تھا یہ سوال پوچھا جا چکا تھا, یہ آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے. اگلا جو اسٹار لائن ہے وہ ہے میر نے سعادت امروہی کے مشورے پر شاعری شروع کی تھی. سوال آیا تھا ٹیٹ ایگزام میں کہ میر نے کس کے مشورے پر یہ شاعری شروع کی تھی, تو آپ کے پاس سعادت امروہی یہ نام آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے. میر کے 2 بیٹے, یہ سوال پوچھے نہیں جاتے ہیں پھر بھی آپ یاد رکھیں گے. میر کے 2 بیٹے تھے. بڑے بیٹے کا نام فیض علی اور چھوٹے بیٹے کا نام حسن عسکری تھا. اور حسن عسکری کے ساتھ آپ عرش بھی رکھیے گا کہ عرش وہ استعمال کرتے تھے. میر کے گھر پر ہر مہینے کی 15 تاریخ کو مشاعرہ ہوتا تھا. میر اپنے والد کے انتقال کے بعد 1734 میں دہلی گئے تھے جہاں خواجہ محمد باسط کے چچا نظام الدولہ 1 روپیہ یومیہ مقرر کیا تھا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. میر کو فورٹ ولیم کالج بلایا گیا تھا لیکن عمر صحت کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا تھا. میر آصف الدولہ کی دعوت پر 1781 میں لکھنؤ گئے تھے. اور کس کی دعوت پر گئے تھے؟ تو یہ آصف الدولہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. حاتم کے شاگرد بقا سے, شاگرد کا نام کیا یاد رکھیے گا, حاتم کے شاگرد, میر تقی میر کی نہیں, حاتم کی جو شاگرد ہے بقا, ان کی ادبی چمک رہی ہے. کب؟ دونوں نے ایک دوسرے سے ہجویاں کہی ہیں. جب میں آپ کو قصیدہ پڑھاؤں گا نا تو قصیدہ کی کئی قسمیں ہیں, اس میں آپ کو ایک چیز ہجو بھی ملے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ہجو کسے کہتے ہیں اور قصیدہ کسے کہتے ہیں. تبھی تھوڑا سا آپ کے وہ سلیبس کور کرنے میں ٹائم ہے. میر کی ہجویہ مثنوی ازدہا نامہ, کیا یہ ازدر نامہ نہیں ہے بلکہ یہ ازدہا نامہ ہے. کیا نام ہے اس کا؟ ازدہا نامہ. یہ مثنوی کا نام کیا ہے؟ ازدہا نامہ. اسی زمانے کی تخلیق ہے. چلیے اگلا اسٹار لائن کہتا ہے کہ میر ازدہا نامہ کا جواب حاتم کے شاگرد محمد امان نثار نے دیا ہے. میر نے لکھنؤ میں 31 برس, کتنے برس ساتھیوں؟ 31 برس آرام سے گزارے ہیں. آئیے میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں, ابھی ایک مسٹیکنگ ہے وہ یہ ہے, تھوڑا سا آپ لوگ دھیان دیجئے گا. میر تقی میر کے بارے میں ایک چیز اور آپ کو دھیان دینا ہے. اچھا کیا آپ لوگوں نے میں یہاں بتا دیا. میر تقی میر کے بارے میں ایک چیز دھیان رکھیے, جو یہاں ٹائپنگ مسٹیک ہے وہ 20 سپٹمبر کتنا ہے؟ 20 سپٹمبر 1923 نہیں ہے بلکہ 20 سپٹمبر 1810 ہے. کتنا ہے؟ میر تقی میر کا جو انتقال ہوا تھا تو 20 سپٹمبر 1810. کتنے؟ 20 سپٹمبر 1810 میں. کب؟ 20 سپٹمبر 1810 میں میر کا انتقال ہوا تھا. یہ PDF آپ کو کریکشن کے ساتھ ملے گا اور یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا 1810 میں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. شکریہ آپ لوگوں کا جو اتنی باریکی چیز کو آپ لوگ نوٹس کرتے ہیں. آگے دیکھیں گے ساتھیوں کیا ہے. میر سے متعلق سب سے بڑا کام شمس الرحمن فاروقی نے کیا ہے. فاروقی نے میر سے متعلق
شعر شور انگیز جو 4 جلدوں میں لکھی ہے، اسی کتاب پر شمس الرحمن فاروقی کو سرسوتی سمان ملا ہے۔ تو سوال پوچھا گیا ہے کہ سرسوتی سمان شمس الرحمن فاروقی کو کیوں ملا ہے؟ تو ایک شعر ہے شور انگیز، وہ 4 جلدوں میں چھپی ہے، اس کتاب پر شمس الرحمن فاروقی کو سرسوتی سمان ملا تھا۔ آگے بڑھیں گے، چلیے یہاں دیکھیں گے ساتھیوں، میر تقی میر کے والد میر کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ بیٹا عشق کرو، عشق ہی اس کارخانہ ہستی کا چلانے والا ہے، عشق کے زندگی وبال، غیر عشق کے زندگی وبال ہے، جو عشق نہیں کرتا اس کی زندگی وبال ہے، عشق میں جان کی بازی لگا دینا ہی کمال ہے، عشق بناتا ہے، عشق جلا کر کندن بناتا ہے۔ تو یہ کچھ ان کی لائننگ ہے، یاد رکھیے گا۔ پوچھا جائے گا کہ یہ کس نے کہا تھا کہ بیٹا عشق کرو، تو پھر میر تقی میر کے جو والد ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کی نصیحت کی تھی۔ اب آپ تھوڑا سا دھیان دیجئے گا، ان کو ساتھ ساتھ آپ لوگ شیئر بھی کرتے رہا کریں اور اپنے ساتھیوں کو جوڑنے کی کوشش بھی کریں۔ اگرچہ کلاس آپ کی لیٹ ہے لیکن پھر بھی آپ سے وعدے کے مطابق آپ کی کلاس چھوٹنی نہیں چاہیے، تو یہ ایک وقت میں یا ایک دن میں 2 بار کر دی جاتی ہے کل کے مقابلے میں، تو تھوڑا سا آپ بھی کوشش رکھیے پورا ان پر، اور ان کو شیئر کریں جہاں تک لوگ، کیونکہ آج جو ہے کہ شام کی جگہ پہ، کل کی شام کی جگہ پہ ابھی صبح آپ کلاس کر رہے ہیں، تو یہ کچھ ساتھیوں کو خبر نہیں ہوگی اور کچھ ساتھی ایسے ہوں گے کہ جو اس پر دھیان نہیں دیے ہوں گے، تو تھوڑا سا آپ لوگ شیئر کر کے انہیں باخبر کر دیں۔ القاب و خطاب یعنی میر تقی میر کے جو لقب ہیں، جو خطاب ہیں، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی آپ نے پڑھا خدائے سخن، پھر ایک ہے نا خدائے سخن۔ دیکھیے خدائے سخن، نا خدائے سخن، کنفیوز آپ کو نہیں ہونا ہے، یہ دونوں ہی القاب کس کے ہیں؟ یہ دونوں ہی القاب میر تقی میر ہیں۔ شعرائے اردو، یہ بھی میر تقی میر کے خطاب ہیں۔ ریختہ گویان ہند کا استاد اعظم، یہ بھی کس کے خطاب ہے؟ تو میر صاحب کے ہیں۔ شاعر بے داغ، دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بے داغ لکھا ہوا ہے، یہ بھی میر تقی میر کے۔ قنوتی شاعر، فتنہ روزگار، یہ سب کے سب ساتھیوں کیا ہیں؟ یہ آپ کے سلیبس کے اکارڈنگ ہے، آپ کو یاد رکھنا ہے۔ یہ پی ڈی ایف آپ کو مل جائے گا اگر آپ ہمارے پیڈ ممبر ہیں تو، اور پیڈ ممبر بننا کوئی مشکل نہیں ہے، اونلی 199 روپیز دے کر کے آپ کسی بھی ایگزام کی تیاری کر سکتے ہیں یہاں پر اس چینل پر۔ تو نمبر آپ کے پاس 9045 9787 اور 47 ہونی چاہیے، جس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے کلاسز لے سکتے ہیں کسی بھی ایگزام کے۔ آئیے میر کے کارنامے کی بات کر لیتے ہیں۔ تو میر کے کل کتنے دیوان ہیں؟ تو 7 دیوان ہیں۔ کتنے ہیں؟ میر کے کیول 7 ہی دیوان ہیں، جن میں سے 6 کتنے ہیں؟ اردو کے ہیں اور 1 فارسی کے ہیں۔ تو اردو کے کتنے ہیں؟ 6، فارسی کتنے ہیں؟ 1۔ کتنا ہو جائے گا یہ 7 ہی ہوگا نا۔ چلیے آگے دیکھیں گے۔ دیوان اول یہ جو ہے ساتھیوں 1752 میں شائع ہوئی ہے، یعنی تصنیف ہوئی ہے۔ دیوان دوم 1775 میں۔ اسی طریقے سے یہ سال بھی یاد رکھیں گے کہ بعض مرتبہ سال پوچھا جاتا ہے۔ دیوان سوم 1786، دیوان چہارم 1794، دیوان پنجم 1803، اور ساتھیوں دیوان ششم یہ ہے 1809۔ کلیات میر اگر بات کریں گے تو یہ 1811۔ تو یاد رکھیے گا یہ چیزیں آپ کے لیے بہت ہی اہم ہیں اگر آپ تیاری صحیح سے کرنا چاہتے ہیں۔ اب کچھ دیوان جو ہے ان کے بارے میں کچھ آراء و خیالات ہیں، کچھ اس کے نکات ہیں، کچھ پوائنٹس ہیں کہ دیوان نہ پوچھ کر کے اس کے پوائنٹس پوچھ لیا جاتا ہے، تو آپ اس پوائنٹس کو بھی یاد رکھیں گے۔ جیسے کہ ایک ہے پوائنٹس آپ کے پاس دیوان زیادہ، یہ دیوان پنجم کا انتخاب ہے۔ ان 6 دیوان میں میر کی کتنی ہے؟ 1916 غزلیں شامل ہیں۔ کتنی ہیں؟ ان 6 دیوان میں میر کی 1916 غزلیں شامل ہیں، اور کل اشعار کی تعداد 13,908 ہے۔ کتنے ہیں؟ چلیے یاد رکھیے گا، 1 منٹ بتاتے ہیں آپ کو ہم۔ میر نے ہر ایک دیوان کو جادو کی پڑی کہا ہے،
याद रखिएगा, मीर ने अपनी हर एक दीवान को क्या कहा है? जादू की पड़ी कहा है। आइए, मीर ने अपने कलाम को खास पसंद करार दिया है। मीर ने कितनी मसनवियां लिखी है, इसके बारे में साथियों इख्तिलाफ है। आई बात समझ में? मीर ने कितनी मसनवियां लिखी है, ये राइट और सही आंसर किसी के पास नहीं होगा। इनमें किसका है? शुअराए किराम का इख्तिलाफ है। किसका? शुअरा का इख्तिलाफ है। कितनी मसनवियां है? किसकी? मीर की। प्रोफेसर मुजफ्फर की बात कर लेते हैं। तो प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी ने मीर की 13 मसनवियों का जिक्र करते हैं। वो भी आपको हम किताब बता देंगे किस किताब में वो तज़किरा कर रहे हैं, नीचे उसका हाशिए में मौजूद है। 37 मसनवियों में से अब देखिए यहां 13 मसनवियां कौन बता रहे हैं? प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी। और अगली जो मसनवियों की तादाद है वो कितनी है? 37। और यहां ऊपर कितने बताया गए आपको? 13। तो पहले ही भी यहां भी इख्तिलाफ नजर आ रहा है। 37 में बात कर लेते हैं। तो 37 मसनवियों में तो 9 तो साथियों इश्किया है, 13 तो आपको ये वाक़ियाती है, 3 जो है कि तारीफ में लिखी गई जिसे मदहिया बोलते हैं, 12 साथियों हिजविया मसनवियां है। तो यहां भी आप इसको जोड़ सकते हैं कि 37 के बाद फिर 9 है, फिर 13, इसी के बाद 3, फिर जाके 12। ये आप इजिकल टू कर सकते हैं कितना हो सकता है। चलिए आगे देखें साथियों, जफर अंसारी की जदीद तहकीक के मुताबिक मीर की कितनी है? 39 मसनवियां है। अब बात समझ में आई आपको? प्रोफेसर मुजफ्फर का कहना कितना है कि 13 मसनवियां है। ठीक है, ऑथेंटिक किताब को अगर लीजिएगा तो उनका यह कहना है कि नहीं 37 मसनवियां है, और उन्होंने तादाद बताए हैं कौन कौन से कितने हैं। लेकिन अगर जफर अंसारी की बात कर लेते हैं इन साहब की, तो इनका यह कहना है कि ये 39 मसनवियां हैं। तो ये कुल किताबों के नाम है, आपको इसके झंझट में नहीं पड़ना है। एक बार आप इसकी मुताला अगर कर लेंगे ना तो ये तमाम बातें आपकी समझ में आ सकती है और आएगी भी। आइए अब कुछ मसनवियों के बारे में जो आराओ ख्यालात हैं शुअरा किराम का, तसनीफकार का, इसी तरीके से नज़म निगार का, गजलियात का, तो उन सभी आराओ ख्यालात को हम पढ़ते हैं, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। ख्वाबो ख्याल एक तसनीफ है और ये एक मसनवियां है इश्किया। यहां हम देखेंगे साथियों, इसमें उन्होंने अपनी आप बीती बयान की है मीर की इश्किया मसनवी में। अगला साथियों है मामलाते इश्क। ये कदरे तवील है। कदरे तवील के मतलब होते हैं कि थोड़े लंबे हैं। कितने लंबे हैं? ये थोड़े लंबे हैं। जिसने इश्क के 7 मामलात का जिक्र किया है। दरियाए इश्क की बात कर लेते हैं तो ये इसमें बामुसम्मा मसनवी है। एक सवाल ये यूसीजी नेट में पूछा गया था, इसमें बामुसम्मा मसनवी किसकी है? तो यहां मीर तकी मीर उसमें ऑप्शन में था। आगे देखेंगे शोलाए इश्क की बात कर लेते हैं तो 16 इश्क की मसनवी है। इसके बारे में जो आराओ ख्यालात है वो ये है, मसनवी 16 इश्क में एक वफादार बीवी की दास्तान मोहब्बत बयान की गई है। इनमें 132 अशार है। कितने? 132 अशार हैं जो इश्क की तारीफ करते हैं। अगला जोश इश्क है, एजाज इश्क है और हिकायत इश्क है। अगली कुछ चीजें साथियों यहाँ पर, हिकायत इश्क मीर की तबेजात मसनवी है। इसमें अफगान पिसर, एक लड़का है अफगान का, उनकी दास्तान बयान की गई है। जवाने उरूस की बात कर लेते हैं तो मोर नामा आपने पढ़ी है, ये जब बीए किए होंगे तो वहां आपको पढ़ाया होगा। इस मसनवी में इंसान और हैवान के दरमियान वाले इश्क का जिक्र किया गया है। कुछ और बातें यहां पर है आपके लिए। दीगर मसनवियां, साकी नामा एक मसनवी है जिसका नाम है मुजम्मते दुनिया। अगली मसनवी है नसंग नामा, उसकी अगली मसनवी है अजदहा नामा। एक मसनवी और है मुजम्मते बरशिगाल, एक है किज्ब शिकार नामा। इसी तरह साथियों मुर्ग बजाने होली और सगो गरबा, मुनाजात, घर का हाल, दर्द हिजव खाना खुद, झूठ, आईनादार, मौसम बरसात। तो ये कुछ मसनवियां हैं जो मशहूर हैं और जो उनसे हट करके हैं। ये आप याद रखेंगे, अपने दिमाग में बिठा लेंगे तो आपको जो है कि सवालात का जवाब देना आपके लिए आसान हो जाएगा।
آئیے میر کی قصائد، میر کے مطبوعہ کلیات میں کتنے قصیدے ہیں؟ تو 7 قصیدے ہیں۔ کتنے؟ 7 قصیدے ہیں، جن میں 3 قصیدے حضرت علی، ایک قصیدہ حضرت امام حسین، ایک قصیدہ شاہ عالم اور 2 قصیدے نواف آصف دولہ کے شان میں ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ کچھ باقی تو نہیں بچانا؟ آئی ہوپ کہ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں ساتھیوں۔ لیکن میر کے دیوان اول کے قلمی نسخے مملوکہ ادارہ ادبیات اردو حیدرآباد میں میر کا ایک قصیدہ اور ہے، جس کا عنوان کیا ہے؟ قصیدہ، جس کا عنوان ہے، بتائیے گا۔ اس کا عنوان یہ ہے، دیکھیے گا یہاں سے ہے، قصیدہ شکایت نفاق یاران زماں۔ میر کے کل 34 مرثیے ہیں، 7 سلام ہے۔ مرثیے کتنے ہیں؟ تو 34، سلام کتنے ہیں؟ تو 7۔ چلیے آگے بات کر لیتے ہیں۔ کچھ نثری تصانیف بھی ہیں آپ کے خدائے سخن، نا خدائے سخن میر صاحب کی، تو آپ تھوڑا سا ان کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، سمجھیے ان کو میر کی نثری تصانیف میں۔ نکات الشعراء یہ 1752 میں فارسی زبان میں اردو شعراء کا پہلا تذکرہ ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ نکات الشعراء کیا ہے؟ یہ تذکرہ ہے، اور یہ اردو شعراء کا پہلا تذکرہ ہے۔ اس میں 103 اردو شاعروں کے مختصر حالات اور ان کا منتخب کلام شامل ہے۔ نکات الشعراء کا جواب میں میر محمد یار خاکسار نے تذکرہ معشوق 4 سالہ خود لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھیں گے۔ ذکر میر 1772 میں فارسی میں میر کی خود نوشت سوانح عمری ہے۔ اس میں میر نے اپنی زندگی کے حالات لکھے ہیں۔ اس کا اردو ترجمہ نثار احمد فاروقی نے کیا ہے۔ فیضان میر یہ 5 حکایتوں پر مشتمل ہے۔ ان حکایتوں میں میر نے اللہ والوں کے حالات اور پیروں کے کرامات بیان کیے ہیں۔ تو یہ سبھی چیزیں ہیں جو آپ کو ایک بار پڑھ لینا چاہیے۔ ان کے پڑھنے کے بعد ہی جو ہے نا کہ آپ 1-2 نمبر پوچھا جاتا ہے، لیکن 1-2 نمبر کر کے جو ہے کہ ساتھیوں آپ سے 150 سوال پوچھیں گے۔ جو آپ کے سلیبس ہیں ان سلیبس میں سے 150 سوال پوچھیں گے۔ کون؟ آپ کے ایگزامنر کم سے کم ایک شخصیت سے 5 سوال پوچھیں گے، کم سے کم 4 تو پوچھنا ہی پوچھنا ہے۔ تو اسی لیے ان کے سوانح حیات سے پوچھ لیں گے، ان کی زندگی سے پوچھ لیں گے، اور ان کی کتاب جو ہے تصنیف ان سے پوچھ لیں گے، ان کی دیوان سے پوچھ لیں گے، ان کے شعراء جو ان کے شاعر ہیں ان سے پوچھ لیں گے۔ تو میں پرسوں جو ہے کہ اس کا پریویس کوشچن کراؤں گا، یعنی کہ جب آپ پریویس ایئر کوشچن کریں گے تو آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا، کتنے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ میں ان کو نوٹس بھی کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ چلیے کوئی بات نہیں، سنڈے سپر سنڈے کو جو ہے کہ ہم کریں گے پریویس ایئر کوشچن ساتھیوں۔ چلیے یہ چیزیں قلم بات سمجھ میں آئی کہ فیض میر ایک مختصر فارسی تصنیف ہے جو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے فیض علی کی تعلیم کے لیے قلم بند کیا تھا۔ کیا ہے؟ فیض میر ساتھیوں، ذکر میر نہیں، فیض میر۔ ذکر میر تو خود نوشت ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے میر کے منتخب اشعار، یہ میر کے منتخب اشعار ہیں جو آپ سے پوچھے جائیں گے اور پوچھا جائے گا کہ یہ اشعار کس کے ہیں۔ تو تھوڑا سا آپ کو ان پر دھیان دے دینا ہے، پڑھ لینا ہے کہ اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں۔ اس طریقے کے ایک اشعار ان کو اٹھایا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ والا اشعار جو ہے ان کا اگلا حصہ یہ ہے، یہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ ٹوٹل اشعار کے 1-2 شعر، 2 بند، 2 مصرع اٹھایا گیا ہے۔ اگلے پھر شعر میں سے یہ اٹھایا گیا، ہر ایک اشعار میں سے جو اچھے اشعار ہیں وہی یہاں پر اٹھایا گیا ہے جو آپ کے ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں۔ چلیے اب کچھ ساتھیوں کیا ہے، میر کے متعلق مختلف آراء و خیالات، نظریات جو بولتے ہیں جس سے تنقیدی نظریات، آراء و خیالات، قول، اقوال، اسٹیٹمنٹ وغیرہ، تو یہیں سے پوچھے جاتے ہیں۔ تو میر کے متعلق جو مختلف آراء و خیالات ہیں کس کے؟ شعراء کرام کے۔ وہ کیا ہے یاد رکھیے گا،
قائم چاند پوری نے میر کو میر خمیر کہا ہے. کیا کہا ہے؟ میر خمیر. میر واسوخت کے موجد ہیں. یہ کس نے کہا ہے؟ تو یہ آزاد نے کہا ہے. میر اردو کے شیخ سعدی ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ میر کیا ہے؟ اردو کے شیخ سعدی ہیں. ان کا کلام اکثیر شاعر ہے. بتائیے یہ کہنے والا کون ہے؟ یہ رام بابو سکسینہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ان کے ہی کلام ہے. میر کی شاعری دلی اور دلی کا مرثیہ بن گئی ہے. یہ خواجہ احمد فاروقی کا قول ہے، کلام ہے اور اسٹیٹمنٹ ہے. جو آپ سمجھ لیں وہ ہے، لیکن یاد رکھیے گا اسی طریقے سے میر کا کلام آہ ہے اور مرزا کا کلام ہے. یہ خواجہ کیا ساتھیو؟ باسط. میر کے اشعار کی داخلیت بھیتری چوٹ ہے. بھیتری چوٹ. میر کے اشعار کی داخلیت بھیتری چوٹ ہے. یہ فراق کا کہنا ہے. میر کے غم میں زخم ہی مرہم بن جاتی ہے. یہ قول بھی فراق کے ہیں. ہندوستان میں میر اپنے وقت کے سب سے بڑے ہندوستانی اور سب سے بڑے انسان اور سب سے بڑے شاعر تھے. یہ قول بھی فراق کا ہے. آئیے اگلی قول دیکھتے ہیں کہ آپ بے بہرا ہیں جو معتقد میر نہیں. یعنی جو معتقد میر نہیں، جو میر سے اعتقاد نہیں رکھتا ہے، وہ بے بہرا ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ غالب نے کہا ہے. ساتھیو کل ہم جو پڑھیں گے، نیکسٹ جو کلاس ہوگی اس میں ہم غالب کو ہی پڑھیں گے. اس کے بعد جو کلاس آپ پڑھیں گے وہ غالبیات ہی ہوگی، اسی کو ہم پڑھیں گے. اس کے بعد ساتھیو پھر آپ سے ایک پریویس ایئر کا کوشچن لگا دیا جائے گا. تقریباً 50 کوشچن کا آپ ایک کلاس کریں گے. اسی طریقے سے اس سے پہلے بھی ساتھیو کتنے 50 کر کے 3 کلاسز لیا گیا ہے، یعنی کہ 150 سوال حل کرا جا چکے ہیں. ابھی بھی پریویس ایئر کوشچن کا تقریباً میرے پاس 3 پیپر جمع ہیں، جو اگر 150 انٹو اگر آپ کر لیتے ہیں تو یہ تقریباً جو ہے کہ ساتھیو 450 سوال ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہیں پریویس ایئر کوشچن کا، سابقہ سوالات کا. دھیرے دھیرے ہم اس کو بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی کریں گے. پریویس کوشچن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے گا پوچھا کیا جاتا ہے، یاد کیا کرنا ہے، کس طریقے سے سوالات آتے ہیں. تو ساتھیو ہم دونوں کو ساتھ میں لے کر کے چلتے ہیں تاکہ آپ کی کامیابی اچھی رہے. ساتھیو ابھی سے جڑ جائیے ہماری آفیشلی گروپ سے. اگر آپ کو ایک اچھی تیاری کرنی ہے، اردو سے جاب حاصل کرنی ہے، اردو سے جو ہے کہ آپ کوالیفائی کرنا ہے، تو بس نمبر آپ کو یہ یاد رکھنا ہے. یہ نمبر ہے 9045978747. اور ساتھیو یہ ایک ساتھیو چینل کا لنک ہے، آپ یہاں کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں. اور اگر ساتھیو ہم سے ہمیشہ کے لیے جڑنا چاہتے ہیں فری آف کاسٹ، ایک ٹیلی گرام کا لنک ہے. یہ ساتھیو ٹیلی گرام کا لنک ہے جو آپ کو یہاں کلک کر کے جڑ کر کے آپ وہاں نوٹس وغیرہ لے سکتے ہیں چھوٹے موٹے. چلیے تو ساتھیو کیسا رہا آج کا یہ کلاس بتانے کی ہمیں کوشش کریں. اپنا کمنٹ سیکشن اوپن ہے، آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں، اپنا کوشچن رکھ سکتے ہیں، کوئی مسٹیک ہو تو بتا سکتے ہیں. ساتھیو ایک مسٹیک ایسے بھی آ چکی ہے، کس کا؟ میر درد کا. میر درد کا جو ہم نے انتقال کا ڈیٹ دیا ہے اس میں 19 لکھا گیا ہے، 1985. 19 نہیں ہے، وہ 1785 ہے. آپ اس کو یاد رکھیں گے تو وہ آپ کے لیے اچھا ہو جائے گا، ورنہ پی ڈی ایف جو ہے کہ آپ کو درست کر کے مل جائے گا. 1985 ٹائپ ہوا ہے لیکن 1985 نہیں ہے، 1785 یہ رائٹ ہے، یہ مسٹیک ہے. تو آپ لوگ تھوڑا اس پہ غور کر لیجئے گا، اچھی بات ہو جائے گی. تو ساتھیو دیجئے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.